हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वनहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामीन मोहतरम, गुज़श्ता जुमा वाले मज़मून को पाए तकमील तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। इससे कबल आप हज़रात के सामने हकीकी सब्र और उस पर मिलने वाले अजर का तज़किरा किया था। सब्र के 3 अरकान हैं या 3 अक़साम हैं। पहला सब्र कि हम पर कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, जिस वक़्त वो आए उस वक़्त अपने आप को संभाल कर रखे, काबू में रखे। कोई भी ऐसा जुमला जिससे रब की शिकायत हो रही हो, वो अपनी ज़बान से ना निकलने दें। अपने आप को रोक के रखना, संभाल के रखना, या अपनी बोली में आप यूं समझ लें कि झल के रखना, डामाडोल न हो जाना। किसी भी मुसीबत, परेशानी, दुख के आलम में। दूसरी किस्म है सब्र की, गुनाह है किसी सूरत में जी चाहता है, नफ्से अम्मारा उभारता है, बरअंगेख्ता करता है कि ये काम किया जाए। कोई भी बुराई है, अब मैं एक एक बुराई का तज़किरा नहीं कर सकता,
مثلاً ایک آدمی آپ کو گالیاں دے رہا ہے، آپ اس کی گالیاں، اس کے بکواسات تحمل سے، برداشت کے ساتھ اپنے آپ کو روک کر سنتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، تو یہ بھی صبر ہے۔ دیکھیے، ایک یہودی امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دے رہا ہے، برے برے الفاظ بک رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں یہودی میرے صحابی کو گالیاں دے رہا ہے، میرا صحابی ابو بکر صدیق خاموش ہے، جواب نہیں دے رہا، آپ مسکرا پڑتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ دیر کے بعد تنگ آ کر جب اسے اس کی گالیوں کا تھوڑا سا جواب دینا شروع کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے، مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ آپ مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں، ابو بکر صدیق بھی پہنچ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہودی مجھے گالیاں دے رہا تھا آپ خاموش تھے، سن رہے تھے، مسکرا رہے تھے، جب میں نے جواب دینے شروع کیے تو آپ چل پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر صدیق، ان کی تو عادت ہے یہودیوں کی گالیاں دینا، یہ تو عادت ہے ان کی، جب تو جواب نہیں دے رہا تھا تو اللہ نے تیری طرف سے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہوا تھا، وہ فرشتہ اس یہودی پہ لعنتیں بھیج رہا تھا، جب تو نے جواب دینا شروع کیا، صبر کا دامن چھوڑا، بے صبری کی، خود جواب دینا شروع کیا، تو اللہ نے اپنے فرشتے کو واپس بلا لیا۔ جب رب کا فرشتہ واپس ہوا تو میں اللہ کا نبی بھی چل پڑا۔ یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ کسی کی زیادتی کو، گالی کو، برے کلمات کو، الزامات کو، بہتانوں کو آپ جو برداشت کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ آپ جواب دے سکتے ہیں، زبان سے بھی، ہاتھ سے بھی،
لیکن آپ جو صبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو دبا کر رکھتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں، اس کی زیادتی کو جو برداشت کرتے ہیں، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ اس پہ بھی اللہ اجر دیں گے تمہیں، اور وہ اجر جب آپ کو ملے گا، ایک آدمی آپ کو گالیاں دے رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، جواب نہیں دیتے، قیامت والے دن اس صبر کا جب آپ کو اجر ملے گا تو آپ کہیں گے کاش دنیا میں سارے لوگ مجھے برا بھلا کہتے، میں کسی کو بھی جواب نہ دیتا، کسی کو بھی جواب نہ دیتا۔ تیسری قسم ہے صبر کی، نیکی پہ صبر کرنا۔ آپ نیکی کر رہے ہیں، آپ کی نیکی کے مقابلے میں کوئی بدی کر رہا ہے، آپ نیکی کو نہیں چھوڑتے، آپ نیکی پر قائم ہیں، کسی صورت میں بھی آپ بھلائی کر رہے ہیں، آپ اچھائی کر رہے ہیں، لوگ اچھائی کے مقابلے میں آپ کے ساتھ برائی کرتے ہیں، اچھائی کا بدلہ نہیں مل رہا، پھر بھی آپ اچھائی پر قائم ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں سردیوں کی راتیں، ٹھنڈا یخ پانی ہے، گرمیوں میں تو میں وضو کر کے تہجد پڑھتا رہا، آج سردیوں کا موسم ہے، پھر بھی میں اپنی نیکی پر قائم ہوں، نیکی نہیں چھوڑ رہا، باوجود اس کے کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں نیکی کا دامن نہیں چھوڑتا، اس پہ قائم رہتا ہوں، تو یہ بھی صبر ہے۔ صبر کا تعلق کسی بھی قسم سے ہو، مصائب کے ساتھ ہو، برائی کے مقابلے میں ہو، یا نیکی پر قائم رہنے کی صورت میں ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کا اجر قیامت والے دن اس طرح دوں گا، ذالک جزیناہم بما صبروا، اس پر میں انہیں بدلہ دوں گا جو انہوں نے صبر کیا، اور وہ جو میں بدلہ دوں گا جنات، باغات ہوں گے، اور وہ باغات ایسے ہوں گے کہ ان باغات کا سایہ ختم نہیں ہوگا، ان باغات کا پھل کبھی ختم نہیں ہوگا، اور جنات و حریرا، دنیا میں نے ریشم کو ان پہ حرام کیا تھا، صبر کے بدلے میں جنت میں انہیں ریشم پہناؤں گا، متکئین فیہا علی الارائک، وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تختوں پر، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اور وہاں پر نہ سورج کی تپش ہوگی، نہ گرمی کی حدت ہوگی، اور نہ سردی کی شدت ہوگی، معتدل موسم ہوگا، موسم بہار ہوگا،
اور ہمیشہ ہمیشہ وہ موسم بہار ہی رہے گا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا کہ اس کا بدلہ یجزون الغرفۃ، صبر کرنے والوں کو اونچے اونچے بالا خانے میں دوں گا، اور ان بالا خانوں میں وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، فرشتے انہیں ملیں گے، سلام سلام تحفہ اس کلام کے ساتھ کہ جنت کے اندر کبھی وہ ایسی بات نہیں سنیں گے، ایسا کلام نہیں سنیں گے، ایسی گفتگو نہیں سنیں گے کہ جس کو سن کر انہیں تکلیف پہنچے۔ ایسا کلام ہوگا۔ خالدین فیہا، جو کچھ ملے گا اس صبر کے بدلے میں، اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گا۔ مستقرم و مقامہ، وہ ٹھکانہ بھی وہ مقام بھی ہمیشہ کے لیے ملے گا۔ جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی خوشی ملتی ہے، تو دنیا میں آدمی کو کھٹکا لگا رہتا ہے کہ یہ خوشی مجھ سے کہیں چھن نہ جائے۔ خوشی ملی ہے، امن ملا ہے، سکون ملا ہے، راحت ملا ہے، یہ جو کچھ ملا ہے اس کے مل جانے کے بعد پھر اس کے جانے کا کھٹکا لگا رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے صابر انسان، صبر کرنے والے، تجھے اس صبر کے بدلے میں جنت کے اندر جو خوشی ملے گی وہ خوشی وہ ہوگی جو تجھے ہمیشہ ہمیشہ ملے گی، ہمیشہ ہمیشہ۔ مومن کی دوسری صورت ہوتی ہے کہ وہ رب کا شاکر ہوتا ہے، اللہ کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے۔ شکر اس کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا، اور اس شکر پر جو اجر ملے گا اس کے متعلق کچھ عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے حالات میں یا صابر ہوں یا شاکر ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔